دستار ہمارے ملک میں ہمیشہ عزت اور تکریم کے لیے یوز ہوا۔ جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دستار باندھی، ٹیپو سلطان نے بھی دستار باندھی تھی، اور آج بھی جو وردی میں یا بغیر وردی کے مجاہد نکلتے ہیں، چاہے فوج میں ہو یا عام کپڑوں میں، دستار باندھے نکلتے ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دستار پہن کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں جو مجھے میری قوم نے پہنائی 2013 میں، پھر 2018 میں، پھر 2022 میں۔ ہمارے ایک پشتو کے مشہور شاعر ہیں خوشحال خان خٹک بابا، اور وہ بھی اپنے وقت میں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے رہے، اور ان کا ایک شعر ہے کہ زو خوشحال تر پلاس کفن پہاڑ برا پاسا کہ خبر شم چی پختون دچا غلام نے، کہ میں خوشحال خان خٹک کفن پہنے اور تلوار ہاتھ میں لیے قبر سے باہر نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پشتون کسی کا غلام بن گیا ہے۔ تو یہ ملک ہم نے غلامی کے خلاف ایک آزادی کے لیے بنایا، اور مجھے اس بات پہ فخر و خوشی ہے، جس بات پہ فخر و خوشی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا عمران خان کے، وہ بھی اس ملک کے لیے کھڑا تھا اور کھڑا ہے۔ دوبارہ بھی موقع ملا سیاست میں کبھی زندگی میں، دوبارہ بھی عمران خان ہی میرا لیڈر ہوگا۔ ہاں، ماضی میں کبھی گیا، اگر آج سے 100 سال پیچھے اللہ لے گیا تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہوں گے۔ لیکن اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ سن 47 میں جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس سے تقریباً 20 سال پہلے 1927 میں میرے دادا خان پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن شامل ہوئے، علی گڑھ تحریک میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور تحریک پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سن 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، وہی پیر محمد خان صاحب ضلع مردان اور خیبر پختونخوا سے قافلے لے کے یہ گئے اور مسلم لیگ کے اکابرین کے ساتھ، اور وہاں لاہور منٹو پارک میں کئی ہفتے انہوں نے گزارے، پڑاؤ ڈالے، اور قرارداد پاکستان جو پہلے قرارداد لاہور کے نام سے منسوخ تھی، پھر قرارداد پاکستان کے نام سے پاس کر کے واپس آئے، تحریک میں حصہ ڈالا، 7 سال تحریک چلائی۔ تحریک پاکستان میں ڈی اے خان جیل میں گئے، سارے بہت سے لوگ پابند سلاسل ہوئے، اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پیچھے تصویر ہے ان کے دایاں ہاتھ بنے اور جیل کاٹی۔ اس بات پہ فخر و خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے دادا پیر محمد خان صاحب تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن میرے لیڈر عمران خان جو آج میری جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے والد کرام اللہ خان نیازی صاحب بھی سن 40 میں قرارداد لاہور میں اسی گراؤنڈ میں تھے۔ اور اس بات کا ذکر میں نے لاہور مینار پاکستان جلسے میں کیا تھا کہ آج ان لوگوں کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ آج پاکستان بچانے نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑوں سے نکلنے والا ایک نوجوان علی محمد، میرے جیسے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ 2013 میں، جب انہی پہاڑوں سے، میرا حلقہ مالاکنڈ کے پہاڑوں کے دامن میں ہے، ایک طرف بنیر کی پہاڑیاں ہیں، اس طرف مالاکنڈ کی ہیں، اس طرف بنیر کی ہیں علاقہ ہے، اس طرف مومند ڈسٹرکٹ ہے، بیچ میں 4 سدے کی نہریں ہیں، 4 سدے کے دریا، زرخیز علاقہ ہے، بلند و بڑا پہاڑ، اور جری اور غیور قوم، اور اس طرف سامنے پھر پشاور ویلی کے وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ نوجوان علی محمد، جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں، 2013 میں پاکستان زندہ باد کی سوچ ذہن میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا، اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے 2 سال کی نواسی آج بولنا سیکھ رہی ہے، کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بچا رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم اس سوچ کے ساتھ آئے خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں سے۔ میں اسلام آباد اس وقت دارالخلافے میں بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، وہ نعرہ اب اسلام آباد کے عواموں میں گونجے گا، اور وہ گونجا۔ علی محمد کے منہ سے وہ آواز نکلی، اللہ نے نکالی، میرے جیسے اور ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلی، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کہا مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک پاکستان زندہ باد، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والا یہ شخص، یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ باد کے خواب سجائے رکھتا تھا،
اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا، اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ اپنے ہی مردان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ 780A جو دہشت گردی کا پرچہ ہے، آرمی ایکٹ 5912، سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ 120B، اور پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے۔ اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے، وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا پڑا کہ میں معاہدہ وطن ہوں۔ یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے۔ کیا پیر محمد خان، میرے دادا خان پیر محمد خان، قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج